أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر. فَإِذَا، اور پھر جب، اوذیہ، اسے کوئی تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، فی اللہ، اللہ کے دین میں، جعل، تو اس نے بنا دیا، فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو. جعل فتنۃ الناس، اس نے لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو بنا دیا، کعذاب اللہ، جیسے اللہ کا عذاب آ گیا. اس نے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا. وَلَئِنْ، اور اگر، جاء، آئی، نصر، مدد، فتح، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد اور فتح آئی، لَيَقُولُنَّ، تو پھر وہ کہے گا، اِنَّا، ہم بھی تو، کُنَّا، تھے، مَعَکُمْ، تمہارے ساتھ، اِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. اولیس، کیا نہیں ہے، اللہ، اللہ، بِأَعْلَمَ، خوب جاننے والے، بما، جو، فی صدور، صدور، سینوں میں، یعنی دلوں میں، العالمین، دنیا والے. کیا اللہ دنیا والوں کے دلوں کی باتوں کو اور ان کی حقیقتوں کو نہیں جانتے؟ کل جب سورت شروع ہوئی تھی تو اس کے آغاز میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ کیا. اور آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور یہ امتحان اور آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے. وہ ہمارے ہاں اردو میں ایک جملہ مشہور ہے کہ چوری کھانے والے مجنوں اور ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنوں اور ہوتے ہیں. تو وہ جو چوری کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں نا، قرآن ان کو بیان کر رہا ہوں، ان کو بھی ظاہر کرتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، یہ صرف مفاد پرست ہیں، اور فائدے کے وقت تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب ہمارا یہ کردار ہے اور ہم نے تو اسلام کے لیے یہ خدمات انجام دی ہیں. لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے اور قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. اب یہاں سے ان کا تذکرہ اللہ پاک شروع کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی اسلام کا خیرخواہ نہ سمجھا جائے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی اسلام کا خیرخواہ نہ سمجھا جائے کہ جو مشکل وقت پڑنے پر بھاگ جاتے ہیں، اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ، ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تیز زبانوں کے ساتھ، کینچی جیسی زبانوں کے ساتھ تمہارے پاس آ ملتے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ، تو وہ بھی ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے، جعل فتنۃ الناس، اور ظاہر ہے کہ یہ ایذا لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے تکالیف آتی ہیں،
تو لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ ایسے سمجھتا جیسے اللہ کا عذاب آ گیا اس پر۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، رحمت آ جائے، فتح آ جائے، مسلمان خوشحالی میں آ جائیں، کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیں مسلمان، لَيَقُولُنَّ، تو پھر یہی شخص کہتا ہے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، جناب ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، جاننے والا، بما فی صدور العالمین، جو لوگوں کے دلوں میں، کیا اللہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو نہیں جانتے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ، ضرور بالضرور نمایاں کریں گے اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنوا، جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے اللہ ان کو نمایاں کریں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ، اور اللہ ضرور بالضرور نمایاں کریں گے المنافقین، منافقوں کو بھی، منافقوں کو بھی، یعنی مشکل میں جو ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں اور اسلام کے لیے کوئی محنت یا کوشش یا قربانی دینے والے نہیں ہے، اللہ ان کو بھی نمایاں کرے گا۔ وقال، اور کہنے لگے الذین کفروا، کافر، وقال الذین کفروا، اور کافر کہنے لگے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کافر کہنے لگے ایمان والوں سے اتبعوا، تم اختیار کرو سبیلنا، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ، اتبعوا سبیلنا، ہمارا طریقہ اختیار کرو، ہمارے طریقے پہ چلو، ہمارے طور طریقے، ہمارے مذہب، ہمارے دین پہ چلو۔ ولنحمل، ہم اٹھائیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کا بوجھ۔ تم کہتے ہو نا اگر ہم نے اسلام چھوڑا، ہم کفر پہ آئے تو کل قیامت والے دن ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسے بھی بدبخت کافر تھے، وہ کہتے تھے کوئی اٹھانا پڑا نا بوجھ، ہم اٹھائیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہم بھگت لیں گے۔ اول تو کوئی قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، اگر ہوئی نا تو فکر نہ کرو، ہم اٹھا لیں گے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ پہ چلو، ولنحمل خطایاکم، جو تمہاری خطائیں ہیں اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہم اٹھائیں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے یہ، بحاملین، اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی خطاؤں میں سے، من شیء، کچھ بھی۔ کل جب وقت آئے گا نا تو پھر ان میں سے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہم لکاذبون، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، ہاں ان کو اٹھانا پڑے گا، اثقالہم، اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا، اور بوجھ، اور بوجھ، مع اثقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ۔ ان کو اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور اپنے بوجھ کے ساتھ اوروں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، پیچھے تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائیں گے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اوروں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اب یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے سر لیتے ہیں، کل کوئی بھی اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ، چنانچہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو کوئی اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو دنیا کے اندر کسی کو گمراہ کرے گا، اب ظاہر ہے کہ وہ خود گمراہ ہے اس لیے دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، تو جہاں اسے اپنی گمراہی کا وبال چکھنا پڑے گا، وہاں اس کو دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی چکھنا پڑے گا، اسے دگنا عذاب ہوگا، اسے دگنا عذاب ہوگا، اپنی گمراہی کا بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی۔ لہذا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ بوجھ اٹھائیں گے اپنا، کہ خود گمراہ تھے، خود برے تھے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اوروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو گمراہ کیا انہوں نے۔ خوشی سے نہیں اٹھائیں گے، اٹھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، وہ جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو ملے گی۔
وَلَيُسْأَلُنَّ، اور ضرور بے ضرور ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، عما، اس بارے میں، کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے دنیا میں. جیسے ہم اٹھا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تو پھر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں جناب تشریف لائیے نا، آئیں اٹھاؤ اب. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کو اللہ کے ساتھ معبود بنایا گیا وہ خود برات کریں گے، یا اللہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یا اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو کیا ان کا معاملہ. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو. وَلَقَدْ ارسلنا نوحًا، اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. اور یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ وہی سلسلہ ہے کہ دیکھو جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کا دین انسانوں کو پہنچاتے تھے نا، تو پھر آزمائشیں آتی تھی، پھر آزمائش سے گزرتے تھے. انبیاء بھی گزرتے تھے اور ان کی قومیں بھی گزرتی تھی، ان پر ایمان لانے والے بھی گزرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر اس آزمائش کے اندر انبیاء علیہ السلام اور ایمان والے سرخرو بھی ہوتے تھے. چنانچہ وَلَقَدْ ارسلنا، اور ہم نے بھیجا، نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف. فَلَبِثَ، پس وہ رہے، فِيهِمْ، ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، 1000 سال، الا، مگر، 50 عاما، 50 سال، 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 50 کم 1000 سال، 50 کم 1000 سال. یہ جو حساب کتاب کے اندر وہ جو آتا ہے نا مائنس کا فارمولہ جو آتا ہے نا، وہ انسان نے یہیں سے لیا ہے. اللہ 1000 میں سے 50 مائنس، 1000 میں سے اللہ 50 عام، 1000 میں سے 50 مائنس. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ 950 سال اپنی قوم کے اندر رہے. فَأَخَذَهُمْ، بس ان کو آ پکڑا، الطوفان، طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. اب عمر نہیں بتائی کل، یہ عمر نہیں ہے ان کی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نہیں ہے، بلکہ 950 سال تو وہ وقت ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر بطور تبلیغ کے گزارا ہے. پھر اس تبلیغ سے قبل ان کی عمر اور قوم کے تباہ ہونے کے بعد ان کی عمر، یہ الگ ہیں، یہ الگ ہے. 950 سال تو صرف ان کا تبلیغ کا عرصہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے اوپر کیا کچھ نہیں بیتا ہوگا جس نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچایا، لیکن قوم نہیں مانی، قوم ایمان نہیں لائی. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی میں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، کشتی والے جتنے بھی تھے، ہم نے ان سب کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے اس کشتی کو، آیتن، اپنی قدرت کی ایک نشانی، للعالمین، دنیا والوں کے لیے. ہم نے اسے دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا. اور نشانی کیسی؟ کہ جب اللہ بچانا چاہتے ہیں نا، اللہ بچانا چاہتے ہیں تو جو بلند ترین پہاڑ تھے نا، اور بہت بلند تھے، اب نہیں رہے پہاڑ اتنے بلند. اب دنیا میں اتنا بلند پہاڑی سلسلہ نہیں رہا جتنا طوفان نوح سے پہلے تھا. اس طوفان نے پہاڑوں کو بھی متاثر کیا. جو سیلاب آیا تھا نا، طوفان نوح، جو سیلاب نوح آیا تھا، اس نے پہاڑوں کو بھی متاثر کیا، اس نے پوری انسانیت کو، پوری زمین کو متاثر کیا. اس نے پوری زمین کو، کیونکہ پورا روئے زمین جو ہے پانی سے بھر گیا تھا، اور صرف ایک دن نہیں رہا، 2 دن نہیں رہا، نامعلوم کتنے مہینے، کیونکہ تقریباً
ایک محتاط ترین اندازے کے مطابق 6 ماہ سے زیادہ عرصہ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں رہے. 6 ماہ سے زائد عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں رہے ہیں. یعنی اتنا عرصہ. اور جب ان کی کشتی اتری ہے تو وہ سب سے اوپر جو واستوت علی الجودی 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا، تو سب سے اونچا پہاڑ تھا جودی پہاڑ، اس کے اوپر ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ کشتی آ کر رکی ہے. تو اس سیلاب نے ساری روئے زمین کو ایک دفعہ زیرو کر دیا تھا، ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا. پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. اگر بچا تھا کچھ تو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور اس کشتی کے اندر جو لوگ تھے بس صرف وہ. ایک دفعہ ساری جو زمین ہے صاف ہو گئی. وہ مکانات، وہ عمارات اور وہ لوگوں کے باغات اور نامعلوم کیا، ہر چیز ختم ہو گئی. انسان ختم ہو گیا تھا. صرف انسان نہیں، جانور بھی ختم ہو گئے تھے، ہر قسم کے جانور اور ہر قسم کی زمین کے اوپر نباتات وغیرہ سب. اس لیے نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ صرف آپ نے خود سوار نہیں ہونا، بلکہ زمین پر موجود جو چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے ساتھ آپ نے کشتی کے اندر رکھنا ہے. مخلوق ہے تو سوار کرنا ہے، یا اور چیزیں ہیں تو ان کو ساتھ رکھنا ہے. کیوں؟ جب آپ اتریں گے تو زمین ختم ہو چکی ہوگی ایک دفعہ. پھر انسانوں میں بھی دوبارہ سے پیدا ہونا ہے، جانوروں نے بھی دوبارہ سے شروع ہونا ہے. تو ہر جانور جو ہے اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. اب وہ جو کشتی تھی، سمجھیے کہ دنیا بس وہی تھی، جہان وہی تھا. وہ کشتی جو تھی وہی جہان تھا. اسی میں کھانا پینا تھا، اسی میں سونا جاگنا تھا، اسی میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی میں عبادات تھی، اسی میں توبہ استغفار تھی، سبھی کچھ اسی میں تھا. اور انسان بھی اسی میں تھے، اور جانور بھی اسی میں تھے، اور نباتات بھی اسی میں. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اس کشتی کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا. وَإِبْرَاهِيمَ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اذ قال، جب آپ نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوا، اور اس کی نافرمانی سے ڈرو، ذالکم، یہ خیر، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو. انما تعبدون، بے شک تم جن کو پوجتے ہو نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو نا، اوثانا، وہ تو بے جان بت ہیں. اوثان وثن کی جمع ہے، بے جان بت ہیں. وتخلقون، اور جو کچھ تم خود بناتے ہو نا، یعنی اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہو، افکا، وہ تو نرا جھوٹ ہے، وہ نرا جھوٹ ہے. ان الذین، بے شک جن کو، تعبدون، تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون، وہ نہیں اختیار رکھتے، لکم، تمہارے لیے، رزقاً، رزق کا، وہ تمہیں رزق پہنچانے پہ قادر نہیں ہے. جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں کہ تمہیں رزق دے سکیں. فابتغوا، بس تلاش کرو، حاصل کرو، عند اللہ، اللہ کے پاس، یا طلب کرو اللہ کی ذات سے، الرزق، رزق، وعبدوہ، اور عبادت بھی اسی کی کرو، واشکروا لہ، اور شکر بھی اسی کا ادا کرو. اسی کی عبادت، اسی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اور پھر ایک وقت آئے گا تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے نا، فَقَدْ كَذَّبَ، تو بے شک جھٹلا چکی، امم، بہت ساری قومیں، من قبلکم، تم سے پہلے. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی. ابراہیم علیہ السلام کو
ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہوں اپنی قوم کو اگر تم جھٹلا دو گے نا مجھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو کہ حضور ان سے کہہ رہے ہیں اگر تم جھٹلا دو گے نا، یا اللہ ان سے کہہ رہے ہیں جھٹلا دو گے نا، نبی کو نہیں مانو گے تو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے یہ حرکت کی۔ وما، اور نہیں ہوتا علی الرسول، رسول کے ذمے، الا مگر البلاغ المبین، اللہ کا پیغام کھول کے پہنچا دینا۔ نبی کے ذمے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام کھول کے پہنچا دینا۔ اگر تم نبی کو نہیں مانو گے نا تو اصل میں تمہاری لڑائی نبی کے ساتھ نہیں ہے، پھر تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے پیغام پہنچانے کے بعد نبی سے کہا جاتا ہے کہ اب ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب قوم کا خاتمہ ہونے لگتا ہے تو نبی سے کہا جاتا ہے آپ تشریف لے جائیے، اب آپ یہاں سے ہجرت فرما دیں، چلے جائیں یہاں سے۔ اولم، کیا نہیں، یرو، یہ لوگ دیکھتے، کیفا، کیسے، یبدئ اللہ، ابتداءً اللہ الخلق پیدا فرماتے ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، ابتداءً اللہ کس طرح چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، ثم، اور پھر یعیدہ، اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور ان ذالک، بے شک ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بڑا آسان ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ قل، اور آپ ان سے یہ بھی کہیے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، جاؤ دیکھو، کیفا، کیسے، بدأ الخلق، اللہ نے چیزوں کو ابتداءً پیدا کیا، ثم، پھر، اللہ ینشئ، پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ، دوبارہ۔ یعنی ایک چیز تو تم مان رہے ہو کہ ابتداءً پہلی دفعہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس قدرت ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے، اس نے پیدا کی۔ بلکہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کچھ، چاند کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اچھا پھر یہ بتاؤ پیدا کیا ہے، چلا کون رہا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے چلا بھی اللہ ہی رہا ہے۔ اب اگر اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، تو اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے، میں تعجب والی کون سی بات ہے۔ ایک کمپنی، آج انسان جو ہے، ایک کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے تو کمپنی کہتی ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم 50,000 دفعہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کا مٹیریل، اس کا ڈیزائن، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو حیران کوئی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے لیکن دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، وہ نہیں کر سکتا دوبارہ۔ قل، آپ ان سے کہیے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کیسے چیزوں کو ابتداءً پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ یعذب، سزا دیتا ہے یا سزا دے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، ویرحم، اور رحم کرے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، جس پہ چاہے گا رحم کرے گا، وإلیہ، اور اسی کی طرف، تقلبون، تم لوٹائے جاؤ گے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے یا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما، اور سن لو، وما، اور نہیں ہو، تم بمعجزین، اللہ کو بے بس کر سکنے والے، یعنی اللہ قیامت لانا چاہے تمہاری مجال نہیں کہ روک سکو۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کو تم زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اللہ یہ زمینیں بھی توڑے گا، اللہ یہ آسمان بھی توڑے گا،
نہ تم زمینیں توڑنے سے اللہ کو روک سکتے ہو، نہ آسمان توڑنے سے۔ وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ بس یہاں تک یہ ابھی تقریر چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور پیغام پہنچایا اللہ کا، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یوں آزمائشیں آئی ہیں انبیاء علیہ السلام پر، اور اسی طرح اے ایمان والو تم پر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن بالآخر ایمان والے سرخرو اور کامیاب ہوں۔ صدق اللہ۔